آج تک تو پانے لگ گئے ایسی مولانا طریقے سے پھیرنا جہاز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں میری عمر کے ہاتھ پھیرا کبھی پانی لاوے کبھی شربت لے کے آئے کبھی وی آئی پی کے لیے جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہ لے کے آئے پھر میرے قریب آئی کہ مولانا آپ تقریروں میں کہتے ہو اللہ اکبر کہ پولیو کے قطرے پلاتی ہیں مولانا آپ تقریروں میں کہتے ہو کہ ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹتی ہیں آپ تقریروں میں کہتے ہو جہازوں میں پانی پلاتی پھرتی ہیں مولانا ہمارا کوئی رکھوالا ہوتا کاش ہمارا بہنوں کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا کاش ہمارا کوئی بھائی ہوتا ہمیں کیا ضرورت تھی غیروں کی نظروں کے اندر زینت بننے کی اللہ اکبر پھر اس نے ٹکڑا سنایا عبد الحنان کو سفر ہی بھول گیا کہنے کی مولانا 3 بہنیں مرما ہے ابا فوت ہو گیا بھائی کوئی نہیں مولانا جب تک جہاز میں لوگوں کو پانی نہ پلاؤں نہ میری ماں کی دوائی آتی ہے نہ میری بہنوں کے لیے کھانا ہوتا ہے لیکن مولانا میں اللہ اکبر اس پر اللہ اکبر لوگوں کو کوئی منہ نہ کھولا کرے میں نے کہا کیوں کہ مولانا میرا اور میرے اللہ کا ایک معاملہ ہے جب میں جہازوں میں سفر کرتی ہوں غیر محرموں کی آنکھوں کی رونق بنتی ہوں مولانا جب مجھے 2 دن کی چھٹی ملتی ہے بس مسلح ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں ہوتی ہوں اور اللہ کو میں ایسا رو کے دکھاتی ہوں اللہ کو میرے پہ ترس آ جاتا ہے میرے کہا عبد الحنان توبہ آج کے بعد کسی پر بدگمانی نہ کرنا پتہ نہیں کس رات کے پہر میں وہ رو کے دکھائے بیڑا پار ہو جائے اور بدگمانی کرنے والا تیرا بیڑا غرق ہو جائے نہ میرے پیارو کوئی ناچنے والی ہو کوئی گانے والی ہو کوئی بھکارن ہو کوئی بدتی ہو کبھی کسی کو رنڈی نہ کہنا کبھی کسی بھاولپور والوں خبردار ہوں نہ تیرا کنجر بنوائے اگر کسی عزت دار کی کجری بڑھ سکتی ہے تو اللہ تیری کی بھی پردے اتار سکتا ہے اللہ کو بس کجری کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے نہ میرے پیاروں کسی کی بھی کے کپڑے نہ اترو شراب کے نشے میں کسی کے جسم پر اللہ اکبر کے نہ لگو کیا پتا کب تجھے دی دے گا رابع بسری بنا دے گا یا ناچنے والی بنا دے گا جن کے پیروں میں تو نے میرے گھنگرو پہنا ہے کیا پتا ان کے کانوں میں کس نے آزاد دی تھی کیا پتا ان کی پیدائش پر ان کے دادے جانے نے کتنی بتائی پڑتی مستعار کی سرزمین ہے ایک اللہ کا ایک بندہ یعنی مستعار رحمت اللہ ہے سارے ہندوستان کے لوگ آ گئے حضرت جی یہ سامنے مکان ہے یہاں ایک عورت کرائے پہ آئی ہے جس نے اپنا جسم بیچنا شروع کیا جو نظر مسلح پہ اللہ کو راضی کرتی تھی اب وہ کوٹھے پہ اللہ کو ناراض کر رہی ہے بزرگوں آپ سرپنچ ہو بڑے پیر ہو اجازت دو مار کے جوتے چھپکلی کی طرح دیوار میں چپکا دے فرمایا یہ اللہ والوں کی اصلاح کا پہلو نہیں ہوا کرتا کہاں اس کا مکان کب وہ مکان ہے کب تم جاؤ انشاءاللہ کام اللہ بنائے گا اگلے دن صبح فجر کی نماز پڑھی فقیر نے اپنی گزری مسلح اٹھایا اس عورت کے مکان کے پاس جا کے بچھا لیا زینہ چڑھ کے دوسری منزل پر اس فحاشہ کا مکان تھا ناچنے والی نسب فروشہ کا مکان تھا جا کے بیٹھ گئے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے لگ گئے دن چڑھ گیا دھوپ نکل گئی سورج غروب گیا غروب سے باتیں کرنے لگا اس عورت نے بال کوڑی میں سے دیکھا کہنے لگی شہر والے مر گئے یا شہر والوں کو دوسرا گاہک مل گیا ہے خریدار مل گیا ہے اللہ اکبر دیکھا بایزید اللہ اللہ کر رہا ہے دور کی لائٹیں منہ سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہی کہے او بابا تجھے یہی جگہ ملی جا مسجد جا گھر جا آستانے میں جا تو نے میرا سارا دھندا ہی خراب کر دیا کہاں سے کھاؤں گی کہاں سے پیوں گی دودھ لسی کون لے کے آئے گا بایزید نے یوں جھانک کے دیکھا وہی نگاہ وہی میں وہ تاثیر دے گی کہ بیٹی تیرا سارے دن کا کتنے کا دھندا تھا انہیں کا دھندا چھوڑ تو نے کیا کہا کہ بیٹی اللہ اکبر یہ سب کام میں لگ گیا دوڑی دوڑی نیچے آئی کہنے کی اتنے کا میرا دھندا ہے اللہ اکبر بایزید مستعمی نے پیسے نکال کے دے دیے لے آج کے دن کہتا ہے سنی میں تیرا گاہک ہوں اللہ اکبر تو میری ملکیت کے اندر آ گئی کہنے کی بابا بتا جسم کے کس حصے سے آغاز کرے گا کہ اپنے گھر میں لے کے جائے گی اوپر اپنی سیڑھیوں کی طرف لے کے چڑھنے لگی بایزید مستعم کے لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی انہیں کہا ہے دل لینے آیا تھا دل خود دے بیٹھا اللہ اکبر بایزید نے سیڑھی پہ قدم رکھا آسمان کی طرف منہ کیا اللہ میں تو دوسرے کی
عزت بچانے آیا تھا، اپنی عزت ہی خطرے میں پڑ گئی، اللہ کی عزت کی لاج رکھ لینا۔ اللہ اکبر، اندر اپنے کمرے میں لے گئی، دروازے کی چٹخنی لگائی، اللہ اکبر، باجی سے کہنے لگی بابا آپ کہاں سے شروع کرے گا، دوپٹہ اتارو یا کرتا اتارو؟ الباجی نے پھر فرمایا بیٹی میری مرضی ہے، اللہ اکبر، آج کا سارا تیرا دن میرے لیے ہے، اب میں تیرے سے کپڑے اترواؤں یا مصلے میں سجدے کرواؤں، تجھے بہت من کوئی نہیں۔ وہ کہنے کی بابا پھر بتا تجھے کیا کہا؟ کہ میں نے بیٹی کہا، اللہ اکبر، تھر تھر کانپنے لگی اور بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے کی رٹتی کجری تو کہنے والے نظر آئے، جب تو نے دوسری مرتبہ مجھے بیٹی کہا، مجھے میرے باپ کا جسم کفن میں لپٹا ہوا یاد آ گیا، اللہ اکبر۔ قاضی مصطفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میری بچی، پہلے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے، وضو کر کے 2 شکرانے کے نفل پڑھ لے، اللہ کے آگے سجدہ کر لے، پھر جو تیرا دل ہے جو کہے گی وہ کروں گا۔ کہنے لگی بابا ہم تو غسل کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، وضو کا کیسے آئے گا؟ خدا کے ولی کامل نے اس اللہ اکبر جسم سروشا کو وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد پہلی مرتبہ سر پہ دوپٹہ اڑایا، اپنی گلری زمین پہ بچھا کے مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ بزرگوں، کپڑے اتارنے کو سکھائے گئے، سجدے کرنے کا پتہ کوئی نہیں۔ باجی فرمانے لگے میں تجھے سجدہ سکھاؤں گا، میرے ساتھ کھڑی ہو جا، جو میں پڑھتا ہوں وہ تو پڑھتی رہنا۔ باجی مصطفی رحمت اللہ علیہ نے جب ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا کے اللہ اکبر کا، اس بچی کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگی جس کوٹے سے روزانہ زنا کی نوبت جاتی تھی، آج اللہ کتنا راضی ہوگا کہ اس کا نام آسمانوں پر جا رہا ہے۔ میرے نماز کی حالت میں باجی مصطفی بتاتے ہیں وہ جب سجدے میں گئی، حضرت باجی نے فرمایا بیٹی کہ سبحان ربی العالی، اس نے ٹوٹے لفظوں میں سبحان، یہ کون بات یاد آئی؟ اور جب تک ہٹائے بغیر اپنی تقریر شروع فقیروں کو تو اللہ ہی روکتے، بندہ نہیں روکے گا۔ ہاں اب آپ مجھے لگے نا دعا کا ٹائم ہو رہا ہے تو سب چلتے رہو اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاں گاڑی لائن سیدھی ہو تو انشاءاللہ سننے والوں میں ذوق مجھے اللہ نے ایک اور بات یاد کر، آپ بھی بتاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اخباری باتیں نہیں بتاؤں گا۔ جب کہا سبحان ربی العالی، اس کا سر سجدے میں، باجی کا سر سجدے سے اٹھا آسمان کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، جنت کے دروازے پر پہنچانا تیرا کام ہے، اختیار میں تھا میں نے کر دیا، اللہ پانی سے میں نے اس کا جسم دھو دیا، اللہ رحمت کے پانی سے اس کا دل دھو دے، اللہ اکبر۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھا کے پھر سبحان ربی العالی کہنے کے لیے سجدہ کیا، غیب سے آواز آئی اے باجی تو نے اس کا چہرہ دھو دیا، ہم نے رحمت والے پانی سے اس کا من بھی دھو دیا، اس کا تن بھی دھو دیا ہے، کل تک یہ فاحشہ عورت تھی، آج کے بعد ہم اس کے نام اپنے ولیوں کی لسٹ کے اندر شامل کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں ضروری نہیں ہے چور کو عبرت سکھانا، ظالم کو میرے عزیزوں سزا دینا، اللہ اکبر۔ جوتے مارنے کا کہ سر مونڈنے کا کوئی نہیں، جوتے مارنے کا کہ داڑھی مونڈنے کا کوئی نہیں، جوتے مارنے کا کہ ہاں بدلہ لینے کا، درے مارنے کا کہ بھویں مونڈنے کا کوئی نہیں، جوتے مارنے کا کہ چہرہ توے سے کالا کرنے کا میرے عزیزوں حق کوئی نہیں۔ پوچھو کسی علماء سے اگر تم ایک گناہ پر اتنی سخت سزا دیتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو 25 سال کے گناہوں پر بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ آج اس کا مکالا کیا بھاگلپور والوں نے دیکھا، جب کل مکالا کیا جائے گا تو پورا میدان معاشر یہ نظارہ دیکھے گا، قیامت کا دن ہوگا، میرے پیارو اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور مالک کے کائنات اس بندے کے چہرے پر سر کے اوپر کپڑا ڈال دے گا، پھر اللہ جل شانہ خود اس کپڑے کے نیچے یوں کر کے اپنا منہ مبارک سر مبارک فرمائیں گے، اللہ سر سے پاک، اللہ ہی جانے اللہ کی گفتگو کیسے ہوگی، یوں کر کے کپڑا ڈال دیا جائے گا، بندہ ہوگا یا اللہ ہوگا، دائیں بائیں سارے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا منظر ہے، اللہ صحیح فرمائیں گے میرا بندہ دنیا کے اندر جو کالے کو گرم کر کے آیا، اگر تو پیٹ کھول دو دنیا پھینکی دینا تو دور کی بات ہے، تیری طرف تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ جب مالک کائنات کو دیکھے گا اللہ فرمائیں گے کیا یاد رکھے گا، تو نے میرے بندے کے گناہ پہ دنیا میں پردہ ڈال دیا، تیرے گناہوں والے کھاتے پر آج میں نے میدان معاشر میں پردہ ڈال دیا ہے، میں میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کوشش کرنا میرے پیاروں، بس آخری باتوں میں بات چلا رہا
ہے. جب مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اعزاز دیا گیا, ٹائٹل سفیر امن کا دیا گیا, داعیہ اتحاد داعیہ امت کا دیا گیا, یوٹیوب والوں کی طرف سے مجھے گولڈ بٹن دیا گیا, اللہ اکبر, پھر کھڑے ہو کے اعلان کیا اس پاکستان کے خطیب کو دنیا کے 71 ملکوں کے اندر سنا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور میں تو سمجھا یہ انہونی ہے. اللہ کی عزت کی قسم, جب اس سال دسمبر میں مکہ مدینے حاضری ملی, اس وقت مجھے پتہ لگا جس کو بھی زبان نہیں آتی, مجھے ان کی زبان نہیں آتی, وہ بھی قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس ان کا ایک ہی زبان پر نیپال والوں کا, سوڈان والوں کا, مالدیپ والوں کا, انگلینڈ والوں کا, کینیا کینیڈا والوں کا ایک ہی سبق تھا, حضرت بیعت. نہ مجھے پتا کیسے کرانی ہے, مجھے پتا کیسے کرنی ہے, پتہ نہیں. اللہ کی قسم, من کان للہ کان اللہ لہو. اللہ اکبر. ایک دن مجھے انڈیا کی عورت کا فون آیا, اللہ, اس نے مجھے کہا السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم السلام. اللہ اکبر. کہنے لگی آپ عبدالحنان رونے والے خطیب ہو. مجھے اپنے پہ ہنسی بھی آئی, میں نے کہا ہاں رونے والا خطیب ہوں. اللہ. پھر وہ دھاڑے مار کے ہوئی تقریباً 250 کے نمبر قریب میرے پاس انڈیا کے نمبر ہے ڈالو کے. اللہ اکبر. ابھی صفت اللہ شاہ صاحب آئے ہوئے تھے کرناٹک سے, اور ڈھونڈتے پولیس پیچھے پڑ گئی. وہ آباد پہنچ گئے, گھر آ کے بیٹھ گئے, بیوی بچہ اور وہ دبئی کے اندر بہت بڑا اونچا کام ہے, بہت اونچا کام کرتے ہیں. پولیس لے کے اٹھا کر کہ انڈیا سے آباد کہاں گیا. پھر مجھے چھوڑ کے لے گئے. کہ مولانا آپ عبدالحنان میں زیارت بہت سکی اس سنت والا, میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا. ہمارا علاقہ کرناٹک ہے, انڈیا کے اندر محلے میں 450 گھر ہیں. ہم نے اپنے گھر کے گلیوں کے اندر سپیکر لگا رکھے ہیں. صبح فجر کی نماز کے بعد ناشتہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے 1 گھنٹہ پورے محلے میں تیرا بیان سنا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ بچی کا فون آیا تو جو اللہ کی بندی میں نے تھکا کے فون بند کر دیا. پھر وہ روئے. کہنے لگی مولانا آپ کو پتا دنیا جسے رنڈی کہتی تھی, دنیا جسے جسم فروش کہتی تھی, دنیا جسے اللہ اکبر ناچنے والی کہتی تھی, جو گند بند دنیا میں نظر آتا تھا وہ سارا گند بند میرے اندر بھرا ہوا تھا. مولانا جس رات میں نے آپ کا بیان سنا, اس رات بھی میں 4 آدمیوں کے بستر پہ لیٹ کے آئی تھی, اپنا جسم بیچ کے آئی تھی. اللہ اکبر. میں گھر کی گلی کے پاس سے گزری, تیرا میں نے کلپ دیکھا, تو رو بھی رہا تھا اور گا بھی رہا تھا. جس معاشرے نے ہمیں کجری رنڈی کہا, اس معاشرے کے اندر تمہیں بیٹی بہن کہہ رہا تھا. میں نے 5 منٹ تیرا بیان سنا. اللہ اکبر. قصہ میرے ذہن سے نکل گیا, پتہ نہیں کون سا بات ہے اس نے بتایا. کہا مولانا پھر میں جلدی سے گھر گئی, میں نے غسل کیا, نہ پانی پیا, نہ کھانا کھایا, میں مصلی پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا اللہ عبدالحنان نے تجھے رو کے دکھایا, تجھے اس پر رحم کر دیا, سونے اللہ میں تجھے رو کے دکھاتی ہوں, اللہ میرے پہ رحم فرما. پھر آخری خوشخبری اس نے مجھے سنائی. کہنے کی مولانا جو راتیں لوگوں کے بستر پہ گزرتی تھی, اب وہ راتیں ساری رات خدا کا قرآن پڑھتے گزرتی رہتی ہے. اللہ کی قسم. کہنے کی مولانا بتا مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی. میں نے اس بیٹی سے کہا, میں نے کہا بیٹی تجھے تو مل گئی, انشاءاللہ اللہ تیرے سجدوں کے صدقے اللہ مجھے بھی معافی عطا فرمائے گا. میرے پیاروں خدا کی قسم, بات کرنے کا مقصد یہ اپنا آستانہ, اپنی خانقاہ, اپنی گدی بنوانا نہیں. بات کرنے کا مقصد یہ لوگ ایٹم بم کی طاقت سے نہیں گھبراتے, خدا کی قسم برداشت کرتے ہیں. لوگ اب میٹھے بول کے محتاج ہیں, بہن بھائی رشتے دار پڑوسی دکاندار ہمسائے اگر کسی سے میٹھی بات کر لیں, کتے کو کر دو وہ بھی پیروں میں آ جاتا ہے, بکری کو میں کر دو وہ بھی پیروں میں آ جاتی ہے, جانور کو یوں کر دو وہ بھی ہاتھ کی تلائی پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. انسان کا دل تو اللہ نے سب سے زیادہ نرم بنا رکھا ہے. خدا کی قسم اس وقت گلے کرنے کا وقت نہیں, محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو قریب لانے کا وقت ہے. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی مصطفیٰ کا پیغام ہے, یہی رحمان کا پیغام ہے, یہی یاران محمد کا پیغام ہے. یہ بحیثیت انسانیت کے پیغام ہے, بحیثیت مسلمان کا پیغام ہے. لوگوں محبت دو اور محبت لو. اسی لیے حضور نے
فرمایا تھا مسلمان وہ نہیں جو نمازیں زیادہ پڑھے، مسلمان وہ نہیں جو فرضوں کے ساتھ نفلی روزہ رکھے، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرمایا مسلمان وہ جو اپنے لیے پسند کرتا وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا بال ٹوٹ جائے پورے جسم میں حرارت ہوتی ہے۔ اگر کہیں غریب امیر مسلمان کو تکلیف ہوئے، جیسے بال ٹوٹنے پہ درد ہوتا ہے ویسے احساس ہونا چاہیے۔ اب میرے عزیزو ہم نے اللہ سے مانگا ہے، پیسہ مانگ کے دیکھ لیا نہ کام ہوئے، اللہ اکبر، پیسے سے خوشحالی نہ آئی، حکومت سے خوشحالی نہ آئی، دولت سے خوشحالی نہ آئی، آؤ اللہ سے امن سلامتی مانگ کے دیکھ لیں، آج اللہ سے بھائی چارہ مانگ کے دیکھ لیں، اللہ سے اس کی مخلوق اور اس کی محبت مانگ کے دیکھ لیں۔ یقین جانو اللہ اپنے بندوں کے لیے ہر کوئی دینے کو تیار ہے، لیکن بندہ بھی تو دینے کے لیے قدم بڑھائے۔ ہمارے پر قرآن خاک ہے، ہمارے پر رحمان خاک ہے، ہمارے پر ختم نبوت کے تاجدار خاک ہے، ہمارے پر جانوں خاک ہے، ہمارے پہ چڑیوں خاک ہے، ہمارے پہ مسجدوں خاک ہے، ہمارے پہ دینی مدارس میں پڑھنے والوں خاک ہے۔ خبردار یہ نہ سمجھنا میرا پیسہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اللہ کی قسم پیسہ بھی اللہ کا، جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خبردار نیلی تھام پر بیٹھ، تجھے اترانے کی ضرورت کوئی نہیں، تیرا مال بھی میرا ہے، تیری جان بھی میری ہے، میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا، مال جان تو نے دے دی، جنت الفردوس کا میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا ہے۔ اب میرے عزیزو لو حاجی عبدالوہاب صاحب نبر اللہ مرقدہ جب صبح کے بیان میں بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں ہم دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، کاروبار والے بعد میں، صنعت و تجارت والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے ہیں، اور نبی کا کام کیا ہے؟ دکھیاروں کو اللہ اکبر، روتے ہو کو ہنسانا، بھوکے ہو کو کھلانا۔ سوڈان کا مفتی جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر آیا، 1 منٹ کا خطبہ دے کے ممبر سے اتر گیا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ فرمایا او لوگو اللہ کی مخلوق، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ مدرسوں کو چندے دے رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، بہن کا سکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں بیٹیوں کا سکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نہیں بنائی تو اتنی پکڑ نہیں ہوگی، بیٹی کے 4 انچ کھا گیا اللہ اس کی پکڑ کرے گا، بہن کے کھا گیا اللہ اس کی پکڑ کرے گا، کیونکہ پہلے ابھی تو قبر میں کفن نہیں سوکھے جاتے، قبر میں منہ سوکھے جاتے ہیں، کیا لے کے آیا کیا دے کے آیا ہے، خدا کی قسم بات مرتبہ بغیر کفن والوں کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور بات مرتبہ میرے عزیزو اللہ اکبر کفن والوں کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ سے میرے عزیزو زندگی کی خوشیاں مانگتے ہو تو ایمان پر خاتمہ بھی اللہ سے مانگ لو، 5 دعائیں میرے ساتھ مانگ لو، اللہ زندگی اسلام والی عطا فرمائے، کہہ دو آمین، اللہ موت ایمان والی نصیب فرمائے، کہہ دو آمین، اللہ اپنے رستے کی کلمہ پڑھتے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ مدینہ شریف میں حضور کے روزے کی تیاری، حضور کے روزے کے سائے میں اللہ قبر نصیب فرمائے، قیامت کے دن سرکار کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اللہ اکبر، اللہ جنت الفردوس میں حضور کا ساتھ نصیب فرمائے۔ بس آخری 2 منٹ کی بات، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، فقیر سامنے غنی کر دیا، اللہ اکبر، آپ میں نصیب ووجدک ضالا فہدیٰ، تلاش کر رہے تھے ہم نے اپنا ساتھ عطا فرما دیا، عائلا فاغنیٰ، فقیر سے روٹی کا دانہ نہیں تھا، اللہ اکبر، ہم نے جنت کا وارث بنا دیا، انما نقاسم واللہ یعطی، ہم نے اللہ کو اتنا نرالا بنا دیا۔ بس خیال کرنا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس یتیم کو دیکھ کے اپنی یتیم میں نہ بھول جانا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی کو دروازے سے دھکا نہ دینا۔ میں نے بہت پہلے سنا تھا سرکار نے فرمایا تھا سائل کا حق ہے، بے شک وہ اونٹ پر سوار ہو کے آئے، تم نے اس کے کپڑوں کو نہیں دینا، تم نے اللہ کو دینا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوبہ ہم نے سب کچھ عطا کیا، ان ساری نعمتوں کو لینے کے بعد آپ نے ہمارا شکر بھی ادا کرنا ہے، آپ نے ہماری نعمتوں کا
کا شکرانہ بھی ادا کرنا ہے، اپنی ہماری تاریخ کے ساتھ زندگی کے لمحات کو پورا کرنا ہے۔ یہ میسیج صرف حضور کو نہیں تھا، حضور کے ذریعے ساری امت کو دے دیا گیا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، ایسے روزے رکھ کے دکھانا، ایسا کردار و تقویٰ دکھانا، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، پیر کا روزہ، ادھر رمضان ختم ہو، عید کا چاند نظر آئے، مغفرت کا پروانہ تیرے میرے دروازے پر آ جائے۔ قرآن کا حق ہے، کم سے کم میرے عزیزو دن کے اجالے میں دیکھ کر ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا، اور رات کو تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن سننا، نیت کرو انشاءاللہ کی تراویح پڑھیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ میرے پیاروں 20 دن خرید و فروخت کر لو، 20 دن عید کی تیاری کر لو، اور آخری اشرا بستر چادر لے کے 10 دن اللہ کے مہمان بن جاؤ، اللہ کے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ جب ہم نے کراچی میں اعتکاف کیا تھا، اللہ اب اعتکاف بھی بڑا عجیب ہے میرے پیاروں۔ سب سے پہلے گھر سے کافی منگواتے ہیں، اور دوسرا پھر چادر منگواتے ہیں، عبادت ہوگی نا ساری رات۔ مدرسے کے بچے جا رہے ہیں، کافی ملک شیک بھیجنا، سیکنڈری بھی بھیج دینا، فروٹ چاٹ تراویح کے بعد بھیجنا، کھانا 11 بجے بھیجنا۔ اماں کہتی ہے سر منانا گیا ہے، پاپی نے رات کر دیا ہے، کب پکتا ہے تو کہتا ہے گھر پہ جانا۔ 29واں دن جو کٹ جائے گا، عبدالحنان سے پوچھیں گے حضرت کیا خیال ہے، آج چاند نظر آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں ڈرانا مولوی صاحب 29 کا مزہ اور ہی ہوتا ہے، 30 کا مزہ اور ہوتا ہے۔ مولوی کہتا نہ 29 کا مزہ نہ 30 کا مزہ، جس دن جھولی بھر کے عیدی جیب میں آئے گی اس دن مزہ ہی مزہ ہوتا ہے۔ 29 کا بھی تو نہیں کرنا، 30 کا بھی تو نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، یہ وہی ہے جو راتوں کو رو رو کے 27 لاکھ کو اتنا رویا تھا کہ پوری مسجد سر پہ اٹھا دی تھی کہ تو چاند رات کو مجھے بازاروں میں نظر آیا، کہ چاند رات کو میں فشن کراتے نظر آیا، اور کہنے لگا اللہ وہ نور پسند نہیں جو 9 دن ملا تھا، یہ نور پسند ہے جو بیوٹی پارلر میں ملا ہے۔ ہم حضرت والا کی خدمت میں تکا بیٹھے، فرمایا ایک جوڑا پہن کے آنا ہے اور اسی جوڑے میں واپس چلے جانا ہے۔ گرمی ہے، یہ سردی ہے، اگر ضرورت پڑ جائے نہانا ورنہ نہیں نہانا۔ اللہ اکبر، یقین جانو بتانا تو نہیں چاہیے، جب 8واں دن گزرا، موٹاپا تھا، پسینہ تھا، میرا کرتا یہاں سے چھل گیا، میں نے کہا کرتا پھٹ گیا، اب کپڑے پہننے کی کالر بالکل میرا کالا ہو گیا تھا، میں نے کہا تقریب پاکستان ہوں، کرتا پہننے کی اجازت دے دو، اور میں عبدالحنان کسی بڑے کرتے کو رات کے اندھیرے میں اللہ کے آگے لے کے بیٹھ جانا، خوشبو والے جسم پہ رحم نہیں آئے گا، بڑے کرتے پہ اللہ کو بڑا رحم آئے گا۔ پھر اللہ کی قسم جو اللہ کو کرتا دکھایا، اب تک جو اس کرتے کے صدقے بھی رحمتوں سے دے رہا ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی بچانے کی، آپ کو بھی اللہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارا مجمع جلدی سے ایمان قرآن والی زندگی پانے کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور زور سے اللہ کو رو کے بھی دکھائے اور توبہ بھی کر کے دکھائے۔